ایک اور انداز جو کتب کا ہے وہ ہے مجتہدانہ انداز. اس میں چونکہ اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے مجتہدانہ انداز ہے. تو جدید صنعتی اور فکری انقلاب نے امت مسلمہ کے سامنے جن مسائل کا انبار کھڑا کر دیا ہے ان میں علماء اور فقہائے کرام کو تقلیدی ذہن سے نکل کر اجتہادی ذہن کی طرف آنا ہوگا. یعنی اب اس دور میں جو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس میں ایک فکری انقلاب ہے، لوگوں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب علماء اور فقہاء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تقلیدی ذہنیت کو ختم کر کے اجتہادی ذہنیت کے ساتھ ان مسائل کو سلجھایا جائے. تقلیدی انسان کا ذہنی سفر ایک حد تک پہنچ کر چونکہ رک جاتا ہے اور اجتہادی انسان کا ذہنی سفر برابر آگے جاری رہتا ہے، وہ موت سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوتا. یعنی اس کا ذہن روز بروز ترقی کرتا رہتا ہے، موت تک وہ نئی نئی چیزیں سوچتا رہتا ہے. اس لیے یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ بے شمار چیلنجز کے ہوتے ہوئے وہ ان جدید مسائل کا شرعی حل کیوں کر تلاش کرے، یعنی کیسے تلاش کرے. گو یہ ایک انتھک اور دشوار گزار کام ضرور ہے، مگر علماء کے کرنے کا کام ہی یہ ہے. علماء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان جدید مسائل کو حل کریں. کیسے حل کریں؟ قرآن و حدیث کے ذریعے. یہی تو ان کے لیے چیلنج ہے، نہ کہ نماز جنازہ یا نکاح پڑھانے یا وضو کے معمولی مسائل کو دقیق بنا کر پیش کرنے کا کام علماء کا ہے. اس کام میں علماء کو قرآن و حدیث اور اسلاف کی کاوشوں کو مد نظر رکھ کر اپنے علمی اور ذہنی سفر کو مسلسل ترقی کی طرف لے جانا چاہیے. یہی اسلاف کا احترام ہے اور امت کی ترقی کا زینہ بھی ہے. اسلاف سے فائدہ اٹھائیے اور آگے بڑھتے جائیے. قدیم زمانہ کے مسائل بھی اس دور میں اجتہادی مسائل ہی تو تھے. یعنی پہلے بھی جتنا علماء نے، فقہاء نے، ائمہ کرام نے مسائل بیان کیے ہیں وہ اس وقت کے اجتہادی مسائل ہی تو تھے جو انہوں نے بیان کیے ہیں. اور آج کے مسائل بھی اجتہادی نوعیت کے ہیں. تو آج کے مسائل کو آج کے علماء آج کے مطابق حل کریں. اس لیے جیسے ماضی میں فقہاء کرام کے درمیان فکر و نظر کا اختلاف ہوا، آج بھی ان متعدد مسائل میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. فقہ کی ہر کتاب ماضی کا یہی نقشہ پیش کرتی ہے، یعنی اختلاف رائے سامنے آیا. فقہ کی تمام کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور آج بھی اس موضوع پر لکھی جانے والی کتب اس نوع کے اختلافات سے خالی نہیں ہوں گی. اب آج بھی عصری مسائل کے متعلق جو کتابیں لکھی جائیں گی اس میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوں گی. تو یہ ایک جنرل بات ہے. تاہم یہ مخلصانہ کوشش قابل تحسین ضرور ہوگی اور مسلمانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ایک مثبت سمت اٹھنے والا قدم بھی ہوگی. یعنی مسلمانوں کو جتنے بھی مشکلات آ رہی ہیں مسلمانوں کو جتنی بھی مشکلات آج آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک پازیٹو قدم ہوگا. ایسا مجتہدانہ لٹریچر کسی خاص نوعیت کے مسائل پر مبنی ہوتا ہے. یعنی ایسا لٹریچر جو مجتہدانہ ہوتا ہے وہ کسی خاص قسم کے مسائل پر مبنی ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں میں متنوع ضروریات کے تحت سامنے آیا ہے. یعنی جیسے جیسے ضروریات چینج ہوتی گئیں، مختلف ہوتی گئیں، اس طرح کا مواد سامنے آتا گیا. یہ فقہ مواد ابھی ترقی پذیر ہے، یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے اور مزید اجتہادی کوشش کا مستحق بھی ہے. یعنی اور مزید اجتہادی کوشش ہوتی رہنی چاہیے. بیشتر لٹریچر جن میں بطور خاص کلوننگ، بینکنگ، سود، طب، اقتصاد وغیرہ کے مسائل ہیں جو انفرادی رائے پر مبنی ہیں، جن میں استدلال یعنی آرگومنٹس کی ابھی مزید ضرورت ہے. یعنی جتنے بھی دور حاضر کے مسائل ہیں ان میں اگر کسی شخص نے کوئی رائے انفرادی طور پر دی ہے اور اس میں اگر مزید آرگومنٹس کی ضرورت ہے تو اس پر مزید کام ہونا چاہیے. ان علوم کے ماہرین ابھی دیگر امکانات کی وجہ سے اپنے اجتہادات سے خود بھی مطمئن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابھی اور چینجنگز آتی ہی جا رہی ہیں. تو ہر چیز جیسے ہی نئی چینجنگ آتی ہے تو نیا اجتہاد سامنے آتا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ایسے مسائل میں علماء کی مشترکہ کاوشوں کا مسلسل دخل ہو اور کوئی بھی رائے قائم کرنے میں غور و تأمل اور وسیع صدری کا عنصر غالب ہو. یعنی غور و فکر
مل کر کیا جائے، اتفاق سے ہی کام کیا جائے، کوششیں کی جائیں، علماء کی مشترکہ کوشش ہو، مسلسل کوشش ہو، اور غور و فکر ضرور ہو، اور وسیع الصدری ہو. یعنی اگر میں ایک رائے دے رہی ہوں اور اس کی اپوزٹ کوئی رائے دے رہا ہو تو میرے دل میں وہ بات اس کی تنگی نہ لائے کہ بھئی میری بات کو اس نے کیوں غیر اہم قرار دے دیا. نہیں، یہاں میری اور اس کی بات تھوڑی ہے، یہاں تو مسلمانوں کے مفاد کو دیکھا جائے گا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ دلائل کس کے مضبوط ہے. یہاں میری یا کسی شخصی رائے کی اس لیے اہمیت نہیں کیونکہ وہ اس کی اپنی شخصی رائے ہے، تو شخصیت پرستی کو پیچھے کرنا ہے. اسی لیے وسعت صدری ہونی چاہیے. یہ فقہی مواد عام افراد کی ضرورت کا نہیں، خواصی اس میں رائے دیتے ہیں اور اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. نیز جدید چیلنجز اور مسائل کا بھی شرع صدر سے جواب دینے کی ضرورت ہے. جدید کوئی چیلنجز اور ان سے منسلک کوئی مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کا جواب بھی شرع صدر کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. مثلا احترام انسانیت. احترام انسانیت کے نام پر بہت سی چیزیں نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے مسائل کا جواب دینا، جیسے کہ کیا ہم انسانوں میں تفریق کر دیں، کیا ہم نسلوں میں تفریق کر دیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے اور یہ تھرڈ ورلڈ ہے، یا پھر اپنے اپنے ملکوں میں کیٹیگریز بنا لیں کہ یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ کیٹیگری کا انسان ہے، یا یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، یہ مسٹر وائٹ ہے، یہ مسٹر براؤن ہے، یہ مسٹر بلیک ہے. اس طرح احترام انسانیت ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی معاشرے میں احترام انسانیت کے نام پر عام کر دی گئی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ درست ہے یا نہیں. اس طرح جمہوریت، ڈیموکریسی، اس کے بارے میں حالات کی رعایت کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں. یعنی آج کل حالات تو ایسے ہیں، تو حالات کے مطابق کیا کچھ احکام تبدیل ہو سکتے ہیں دین کے؟ کیا دین کے کچھ احکام ایسے ہیں جو بدل جائیں حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ؟ کیا ہم کچھ احکام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی چیز میں حالات کے اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے تو دین اور شریعت حالات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ حالات دین اور شریعت کے تابع ہیں. تو ایسے جدید چیلنجز جس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے تو اس میں علماء کا کام ہے کہ صحیح طرح سے رہنمائی کریں. میدان عمل کی تبدیلی اور مسلمانوں کی ذمہ داری. میدان عمل میں تبدیلی بیسیکلی جس کی جو قابلیت ہے اس کو اس کے مقام پر بٹھانا، نااہل لوگوں کو اس مقام پر بٹھا دینا، جس وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہے جس وجہ سے بہت سے اہل اسٹوڈنٹس، قابل اسٹوڈنٹس سامنے نہیں آ پاتے، بلکہ بہت سے نااہل اسٹوڈنٹ سامنے آ جاتے ہیں، اور جس کا صحیح مقام ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس جگہ پر آ جاتے ہیں. نتیجتاً ایسے ڈاکٹرز، ایسے وکیل، ایسے انجینئرز سامنے آتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید نہیں ہوتے ہیں. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میدان عمل کی تبدیلی جس کا مقام ہے، جو جس چیز کی اہلیت رکھتا ہے، اس کو اس کے مطابق عہدہ دیا جائے. اگر نااہل لوگوں کی بھرتی کی جاتی ہے رشوت کی بنا پر، سفارشات کی بنیاد پر یا کوٹا سسٹم پر، تو نااہل لوگ زیادہ سامنے آتے ہیں اہل لوگوں کے بجائے. تو یہ چیز، اس میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. یہ جدید چیلنجز ہیں. یہ بیسیکلی اجتہادی مجتہدانہ انداز ایک ہے، اس پر کتابیں لکھی جانی چاہیے. اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ کیا میدان عمل کی تبدیلی ہو، اس پہ مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ سب اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی طرح نفاذ احکام میں تدریج، کہ کسی آرڈیننس کو یا کسی رول کو لانا ہے تو گریجولی اس کا نفاذ کیا جائے، ایک دم سے اس کو نافذ نہ کیا جائے، گریجولی لوگوں میں تبدیلی لائی جائے. تو اس کو بھی حکمت کے ساتھ کیسے نافذ کرنا ہے، اس پر بھی کام کرنا چاہیے. اسی طرح فقہ کی اثر نو تدوین کی جو ضرورت ہے اس پر ایک اجتہادی کوشش ہونی چاہیے، لٹریچر موجود ہونا چاہیے.
اسی طرح جدید امکانات کا استعمال، یعنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹی وی، موبائل، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. اسی بات میں ابھی تک بہت سے لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، موبائل دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ ٹیکنالوجی سکھائیں یا نہیں. اسی میں اب تک بہت سے مسالک زیر بحث اس موضوع کو لائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے اور بہت سی دوسری اقوام آگے بڑھ گئیں. تو جدید امکانات کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، کیسے کرنا چاہیے، اس کا درست استعمال کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تفسیر بالرائے، اس حوالے سے کام ہونا چاہیے کہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر رائے کے ذریعے دی جا رہی ہے، تو اس پر بھی کام ہونا چاہیے. گلوبلائزیشن، دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے جس طرح، تو اس کے کیا ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں نسلوں پر، کیا وہ ہم پر اکانومیکلی سوشلی غلبہ پا رہے ہیں مسلمانوں پر گلوبلائزیشن کی وجہ سے. مغرب ممالک، ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں پر مزید بھی سوچا جا سکتا ہے، اور اگر ہم نہیں سوچیں گے تو دوسرے سوچ کر آگے نکل جائیں گے. ہماری نسلوں کو جو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ہماری نسلیں دوسروں کے لیے کام کریں گی. تو ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں اور اپنی نسلوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان جدید مسائل پر کتابیں لکھی جائیں، جو کہ بہت کم ہے. تو ضرورت ہے اجتماعی طور پر کام کرنے کی کہ ان جدید مسائل پر کام کیا جائے، جس وجہ سے مسلمان معاشرہ متحد ہوگا، متفق ہوگا. علماء خود آپس میں متفق ہو کر سر جوڑیں گے تو عوام کو ایک لائحہ عمل پیش کر سکیں گے کہ آپ اس طرح آپ اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی پلان کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء، ایسے فقہاء عطا فرمائیں جو ان جدید مسائل کو مل کر متفقہ طور پر جو مصادر ہیں صحیح قرآن اور حدیث، اس کے ذریعے حل کریں. اسی طرح چند مفید فقہی کتب ہیں، جس میں پہلی فقہ سنہ ہے پہلے نمبر پر. مطلب بہت ساری کتابیں، یہ درجہ بندی نہیں ہے، صرف نمبرنگ ہے کہ فقہ سنہ فقہی کتاب ہے. اگر آپ اپنی لائبریری بنانا چاہیں فقہ کے اعتبار سے، ایک فقہی لائبریری ہو آپ کی، یہ کتب بہت مفید ہوں گی، مفید ثابت ہوں گی. تو چند مفید فقہی کتب ہیں. فقہ سنہ اردو میں، اور ایک اور فقہ سنہ ہے جو عربی میں ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے. تو یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں فقہ سنہ کے نام سے ہی. تیسری کتاب ہے عمدۃ الاحکام، یہ بھی اردو میں ہے. ایک اور ہے بلوغ المرام، یہ بھی اردو میں ہے. اس کے علاوہ پانچویں کتاب منہاج المسلم، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، بہت بہترین کتاب ہے عصر حاضر کی، اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے بہت ہی بہترین کتاب ہے. اور اسلامی تعلیم، یہ بھی اردو کی کتاب ہے اور بہت ہی مفید کتاب ہے. اسی طرح ساتویں کتاب فقہ اسلامی کی آسان اور سادہ سی مطبوعات میں تفہیم السنہ کا پورا سیٹ، یہ اقبال کیلانی صاحب کا جو سیٹ ہے تفہیم السنہ کا پورا سیٹ، جو اردو، انگلش اور دیگر زبانوں میں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو یہ وہ کتب ہیں جن کی ہر گھر کو ضرورت ہے، جہاں ایک چھوٹی سی فقہی لائبریری بھی بنائی جا سکتی ہے ان کتابوں کو خرید کر، اور ان سے مستفید ہوا جائے، ان کو پڑھا جائے، تاکہ عصر حاضر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم اپنا کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالیں. اسی طرح فقہی مسائل کی جانچ کیسے کی جائے گی؟ کسی بھی فقہی مسئلے کے انتخاب میں حوالہ جات دیکھنا مت بھولیے. اگر آپ کو کوئی فقہی مسئلہ جانچنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کا معیار دیکھنا ہے، تو اس کا ریفرنس دیکھنا مت بھولیے. حوالہ اگر مندرجہ بالا کتب میں سے چوتھے درجے کی کتب کا ہو تو اسے اس صورت میں قبول کیجیے جبکہ پہلے 3 درجوں کی کتب میں وہ مسئلہ نہ ہو. یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے، اس کے آگے چوتھے درجے کی کتاب کا ریفرنس ہے، تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا پچھلے 3 درجوں میں اس مسئلے کے والے سے کوئی بھی بات درج نہیں. اگر تو نہیں ہے، ایسا مشکل ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے تب اسے قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں. اس طرح تیسرے درجے کی کتب کا حوالہ ہو تو اسے اس صورت میں قبول کیجیے جبکہ پہلے 2 درجوں کی کتب میں وہ مسئلہ موجود نہ ہو. اس طرح آگے بھی یہی صورت اختیار کرنا ہوگی. یہ وہ درجات ہیں جو محدثین و فقہاء نے طے کیے ہیں
اور ان درجات سے ملتے جلتے ہیں جو فقہا کے مابین پائے جاتے ہیں کہ کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کی صورت میں کس درجے کے فقیہ کی رائے کو ترجیحاً لینا ہوتا ہے. یہ ایک معیار ہے جو صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ فقہا کے لیے بھی ہے. طلاق کا مسئلہ ہو یا نکاح کا، نماز کا ہو یا وضو کا، جو مسائل صحیح احادیث میں واضح ہوں انہیں لیجیے، اور اس کے مقابل میں قیاس، قول اور فتویٰ وغیرہ سے حتی الامکان اجتناب کیجیے. یعنی جو مسائل صحیح احادیث میں واضح ہوں انہیں ہی لے لیں. اس کے بعد دوسری چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے مقابل میں خواہ کوئی قیاس ہو، قول ہو، فتویٰ ہو، اس سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہی تمام فقہاء کرام کا چناؤ ہے اور مسلک بھی ہے. بزرگوں کے تجربے، باتیں اور خواب وغیرہ کو فقہ کا درجہ نہ دیجیے. یہ نہ تو دین ہے اور نہ ہی عمل صالح. کوئی کیسا ہی وظیفہ بتائے، کتنا ہی مفید وظیفہ ہو، کتنا ہی آسان ہو، کتنا ہی مشکل ہو، اس کو لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نہ تو دین ہے اور نہ ہی عمل صالح ہے. صحیح فقہی مسائل جاننے کے لیے یہ ترتیب ملحوظ رہے تو مسئلے کا حوالہ دیکھ کر بآسانی اس کی وقت جانی جا سکتی، اس کی ویلیو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ کس ویلیو کا ہے. فقہ سے مستفید ہونے کا طریقہ پڑھیں گے. اسلامی فقہ کی واقفیت سے آپ بآسانی اپنے اعمال کو حلال و حرام، جائز و ناجائز اور مسنون و غیر مسنون وغیرہ کا درجہ دے سکتے ہیں. فقہ دراصل کسی بھی مسئلے کے ایک مربوط اور مرتب وضاحت کا نام ہے. فقہ دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایک ترتیب شدہ، مرتب شدہ شکل میں ایک پڑھنے والے کو مل جائے. یعنی وضو کے بارے میں اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو وضو کے بارے میں تمام تر احادیث آرگنائزڈ وے میں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ایک پڑھنے والے کو بآسانی ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائیں تو یہ دراصل فقہ ہے. اس لیے ایک عام آدمی کو فقہ جب مربوط صورت میں ملتی ہے تو وہ اسے پڑھتا ہے تو فقہ کا سمجھنا اس کے لیے آسان تر ہوتا ہے. فقہ اسلامی بذات خود کوئی مستقل موضوع نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت ہی کا یہ فہم ہوتا ہے. یعنی اصل بات جب سمجھ آ جاتی ہے قرآن و حدیث سے تو یہی فہم ہے اور فقہ ہے، اور اس کے تمام موضوعات انہی دونوں سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں. یعنی فقہ کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان دونوں سورسز سے ہی یعنی قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں، اس سے ہی اخذ کیے جاتے. قرآن میں چونکہ فقہ مضامین خال خال مگر جا بجا بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ہمیں مسائل ایک جگہ پہ نہیں ملتے ہیں، جگہ جگہ بکھرے بکھرے ملتے ہیں. اس لیے اس سے بیک وقت کسی مسئلے سے تفصیلی طور پر آگاہی ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں. یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک صورت پڑھ لیتا ہے تو اس میں اگر کوئی نماز کا مسئلہ ہے یا وضو کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اسے پوری فقہ نہیں حاصل ہوگی. اس کے لیے اسے یقینی طور پر کسی نہ کسی فقہی کتاب سے ہی رجوع کرنا پڑے گا اور اس سے ہی مستفید ہونا پڑے گا. ہاں، قرآن مجید کی مطبوعہ موضوعاتی فہارست سے مستفید ہونا ممکن ہے. یعنی قرآن کے موضوعات کو مرتب کر کے آیات کے حوالے دے کر اگر کوئی کتاب مرتب کی گئی ہے تو اس سے مستفید ہو کر مسائل جانے جا سکتے ہیں. مگر حدیث کی وہ کتب جو سنن کے نام سے معروف ہیں ان میں دینی مسائل کو فقہی ترتیب دے دی گئی ہے تو ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے. اس لیے پہلا گر یہی ہے کہ ان سنن کی کتب کا مطالعہ کیا جائے. یعنی اگر کسی کو فقہی مسائل جاننے ہیں تو درست طریقہ یہ ہے کہ وہ سنن کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں. فقہاء حدیث کے استنباطات کو دیکھیے جو ابواب حدیث سے پہلے صاحب کتاب نے لکھے ہوتے ہیں. یعنی فقہاء حدیث کے استنباطات کو دیکھنا ہے، ابواب حدیث سے پہلے صاحب کتاب نے لکھے ہیں. یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے جو پہلے ٹاپک دیتے ہیں نا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تب بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح مسائل لکھے گئے ہیں، اس سے بھی ہم مستفید ہو سکتے ہیں. فقہاء حدیث کے استنباطات کو دیکھیے جو ابواب حدیث سے پہلے صاحب کتاب نے لکھے ہیں، اور اصول و قواعد فقی جو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے نوٹ کیجیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے جو اصول و قواعد ایک فقی نے نکالے ہوتے ہیں اس کو پھر نوٹ کرتے جائیں، اور اس انداز استدلال کے خوگر بنیے جو محدثین نے اپنائے ہیں. یعنی دلائل لینے اور پیش کرنے کا وہی انداز اپنائیے جو محدثین نے اپنایا تھا، جہاں دلائل ہیں، نصوص ہیں، قیاسات نہیں ہیں. محدثین کرام کی ہمیشہ
یہی کوشش رہی کہ وہ دلائل، وہ نصوص کو کوٹ کریں، فوکس کریں. صحیح بخاری بھی اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں، فقہ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سارے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح، کس کتاب سے، کس مؤلف سے، کس محدث سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے. امام بخاری کے بارے میں قول کہ فقہ البخاری فی تراجمہ بہت مشہور ہے. یعنی امام بخاری کی فقیہانہ شان دیکھنی ہو تو ان کی کتاب کے ابواب یعنی چیپٹرز پر نگاہ ڈالیے. امام بخاری نے اتنی اچھی باب بندی کی ہوئی ہے کہ ان کے باب، ان کے ابواب، ان کے چیپٹرز، ان کی ہیڈنگز کو ہم دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا ریکوائرڈ مسئلہ یہ ہے تو ہم یہ معلوم کریں. اتنی اچھا انہوں نے اس چیز کو آرگنائز کیا ہے. ان کتب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. ایسی کتب کا مطالعہ شاید ان کتب سے مفید ہو جو صرف اردو میں تو لکھی گئی ہوں مگر اوریجنل نہ ہوں، اور شاذ و نادر ہی ان میں کسی مسئلے کی دلیل دی گئی ہو. یعنی دوسری کتابیں جو مسلک کے نام پر چھاپی گئی ہیں اور وہ اگر مارکیٹ میں بہت آسانی سے دستیاب ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان بخاری کی مشکل کتاب کو پڑھنا شروع کرے. بے شک مشکل ہے سمجھنا، اس کو وقت دینا پڑتا ہے. ایک بار نہیں کئی بار پڑھیں تب احادیث سمجھ آتی ہیں. لیکن اس مسلک کی جنگ میں جو ایک متفقہ یہ کتاب ہے اس کو پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. اگر دی بھی گئی ہے ایسی کتب میں دلائل دیے بھی گئے ہیں، اور اگر دی بھی گئی ہیں تو وہ بھی ایسی کتب سے جن کا محدثین کیا علماء فقہ کے ہاں بھی کوئی مقام نہیں. یعنی اگر کوئی دلیل دی بھی گئی ہے شاذ و نادر ایسی کتابوں میں، اگر کوئی دلیل دی بھی گئی ہے تو وہ بھی ایسی کتب جن کا محدثین کیا علماء فقہ کے ہاں بھی کوئی مقام نہیں. ان سے زیادہ تر ضعیف و موضوع احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جن پر عمل کرنا تمام اہل علم کے ہاں ناجائز بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے. حوالے کے سلسلے میں بھی انہی کتب کو اپنا اولین ماخذ بنائیے. یعنی جو اوریجنل بکس ہیں، اوریجنل سورسز ہیں، انہی کو اپنا ماخذ بنانا ہے. دوسرا آسان گر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اقوال الرجال سے یا ان کتب سے حتی الامکان دور رکھیے جن میں ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب ایسے غیر ضروری عجیب و غریب مسائل بیان کیے گئے ہیں جو انہوں نے نہیں بیان کیے. یعنی ایسے لوگوں کے اقوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسی کتابوں سے حتی الامکان بچانا ہے جو ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب تو کر دیے گئے ہیں لیکن وہ انہوں نے کہے نہیں ہیں. آخر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ سنت رسول میں صراحتاً ان مسائل کے برعکس ایسی احادیث مذکور ہیں. یعنی ائمہ کرام ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو سنت رسول کے صراحتاً خلاف، صحیح حدیث کے اصولوں کے سراسر خلاف ہو، جن کا رنگ یا معنی و مفہوم ان سے بالکل مختلف ہو، یعنی صحیح احادیث سے بالکل مختلف ہو. اور اگر بالفرض ان سے منسوب کچھ مسائل ہیں بھی، یعنی ان ائمہ کرام سے منسوب کچھ مسائل ہیں بھی جو احادیث سے ٹکراتے ہیں، تو اگر بالفرض ان سے منسوب کچھ مسائل ہیں بھی تو وجہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے مجتہدین و فقہاء کرام کو احادیث مل ہی نہیں سکی ہوں گی. ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ ان کو احادیث مل ہی نہیں سکی ہوں گی، اس وجہ سے انہوں نے یہ مسئلے بیان کر دیے. اگر انہیں احادیث مل جاتی تو یقیناً ان کا مذہب یہی ہوتا کہ وہ صحیح احادیث کو لے لیتے ہیں. فقہ اسلامی کے چند مطالبات. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شریعت ایک ہے، اس کا سرچشمہ ایک ہے، اللہ کی جانب سے اسے لوگوں تک پہنچانے والا بھی ایک ہے، تو اس میں اختلاف کیوں کر رونما ہوا؟ کیسے اختلاف سامنے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت ایک نازل کی، اس کا سورس ایک ہے، اللہ کی جانب سے لوگوں تک پہنچا، پھر اختلاف کیسے؟ یہ شریعت تو صرف اس لیے آئی ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور اپنے تمام امور میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو پھر اختلاف کے کیا معنی ہے؟ تو کیا واقعی شریعت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ بالکل ہے، تو اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ اختلاف تو دراصل ہمارے ذہنوں کا ہے. اس لیے یہ سوال بھی درست نہیں کہ اختلافات کیوں نظر آتے ہیں. یہ اختلافات دراصل رونما شریعت کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ اختلافات رونما دراصل ہماری ذہنی خرابیوں کی وجہ سے ہوئے، ہماری تعصبانہ سوچ کی وجہ سے ہوئے. تو بسا اوقات یہ سوالیہ انداز تنقید کا بھی ہوتا ہے،
تنقید کا نظریہ رکھنے والے، تنقیدی انداز رکھنے والے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ شریعت ہے جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ تو ایک عالی مرتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا حملہ نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ دانا اور خوبیوں والے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ شریعت کی اساسیت یعنی بنیاد کو جاننے اور فقہ اسلامی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس اعتراض سے قبل ہم ذیل میں دیے گئے چند شرعی مطالبات کو سمجھیں کہ شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر ان مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے گا تو یقینی طور پر اعتراض لوگ کریں گے۔ تو ایسا ہونا کہ شریعت پر کوئی اعتراض کرے یہ ہماری غلطی ہے، ورنہ شریعت ایک ہی ہے، اس کا سورس ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ فقہ سے استفادہ، آیات و احادیث میں جہاں فقہ کا لفظ آیا ہے ان سے وہی معنی ہی مراد لینا چاہیے جو قرون اولیٰ کی فقہ پر منطبق ہو سکیں۔ یعنی آیات و احادیث میں جہاں فقہ کا لفظ آیا ہے تو وہی معنی ہم مراد لیں جو قرون اولیٰ نے لیا تھا، اور جو قرون اولیٰ کے علماء نے معنی بتائے تھے اسی سے کوارڈینیٹ جو معنی کرتے ہیں صرف انہی کو لیا جائے۔ اسلامی فقہ کی گہرائی اور گیرائی لامحدود ہے، یعنی اسلامی فقہ بہت گہری ہے، لامحدود ہے، اور گیرائی کہتے ہیں ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لے آنا۔ تو اسلامی فقہ میں جہاں گہرائی ہے وہاں گیرائی بھی ہے کہ وہ ارد گرد کی تمام چیزوں کو بھی اپنے احاطے میں لے آتی ہے۔ مسلک کی فقہ اپنے چند اصولوں یا فروع کے گرد گھومتی ہے، جبکہ فقہ اسلامی میں ہر علاقے، قوم اور احوال و حوادث یعنی حالات اور حادثات پر فرد واحد کی نہیں بلکہ بے شمار افراد کی متفقہ بصیرت و فہم کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تعصب سے اجتناب، فقہ اسلامی ایک الہی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت پانے میں ہمیں اللہ کی رضا کو ہی سامنے رکھنا چاہیے، اس کا حکم سر آنکھوں پر، اور ہر قسم کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ناراضگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے رضامندی، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں اسی کی قدر ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ دین کی اطاعت کے معاملے میں شخصیت پرستی جب سے درائی ہے، جب سے داخل ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے کسی بندے کی فکر کو عام کرنے کا نظریہ اور اسی میں ہی ہمہ وقت استغراق یعنی اسی میں ڈوبے رہنا، اس نے ہمارے معاشرے میں کوئی بہتر نتائج نہیں چھوڑے، بلکہ اس چیز نے تو قبولیت حق یا اس کے اعتراف کے لیے بسا اوقات آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی کسی شخصیت اور کسی مسلک کے پیچھے لگ جانا کہ قبولیت حق اور اس کے اعتراف کے لیے بعض اوقات آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو درست قرار دینے کے لیے عموماً دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ کسی ایک امام کو یا فقہ کو ضرور پکڑ کر چلنا چاہیے، اس لیے کہ خواہشات نفس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بارے میں غلوف اختیار کر لیا جاتا ہے، مثلا یہی امام و فقیہ ہیں جن کی بات مانی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی عالم و فقیہ نہیں۔ عام آدمی جو دین کو صحیح شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ کیا ایک کو پکڑنا واقعی ضروری ہے؟ کیا ہماری فقہ کتب میں ایسے مسائل کی کوئی شہادت نہیں کہ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی رحمہ اللہ؟ ان سے ان کے شاگردوں نے تمام مسائل میں 100% اتفاق کیا ہے۔ اگر اتفاق نہیں کیا تو کیا یہ جرم ہے؟ کیا ان مسالک میں ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کو نکالنے اور اس کی طرف جانے کی گنجائشیں اصول و قاعدے نہیں ہیں؟ شرعی ہیلے آخر کیا ہیں؟ کیا جب سبھی فقہائے کرام دین کی خدمت کر گئے تو سبھی سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ یہ سب کو جھٹک کر صرف ایک سے مستفید ہونا ہی افضل ہے؟ کیا یہ علم سے محرومی تو نہیں؟ اور کیا واقعی ایک فقیہ نے مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل پیش کر دیا؟ کیا آج جو مسائل زندہ ہیں ان کے دور میں تھے؟ مزید یہ کہ ایک کو پکڑنے کا کون کہتا ہے؟ قرآن، سنت رسول
صحابہ کرام یا ائمہ کرام کا خود یہ کہنا ہے؟ نیز اس میں کون سی خواہش پرستی ہے؟ اگر ایک مسلمان یہ اصول بنا لے کہ میں ہر اس فقیہ کی بات ماننے کو تیار ہوں جس کی تائید صحیح حدیث کرتی ہو، دوسرے الفاظ میں صحیح حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسئلہ خواہش پرستی نہیں بلکہ اطاعت، محبت اور ایمان بالرسول کا متقاضی ہے، جو ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مقید کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ مسائل جو صحیح احادیث میں آ گئے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کیا ان احادیث کو کتب حدیث سے نکال دیا جائے یا کتب حدیث کو ہی سرے سے ختم کر دیا جائے؟ شاید اس نقطۂ نظر میں شدت اس لیے بھی اختیار کر لی گئی ہے کہ حدیث رسول کو اختیار کرنے سے شخصیت پس پردہ چلی جاتی ہے اور یوں مسلک کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان کے لیے قابل فخر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دین رسول کو زندہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے لیے جیے، نہ کہ کسی مذہب کو زندہ رکھے اور اس کے لیے جیے۔ دین تو تعصب ختم کرنے کی اور اتفاق پیدا کرنے کی علامت ہے، اور شخصیت پرستی مذہبی تعصب جنم دینے کی اور افتراق اور انتشار کی علامت ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سب حق پر ہیں اور یہ سب مذاہب دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک منشا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں، جو بھی کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھی، ہر طرح سے پڑھی، لہٰذا لوگوں میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ نہ اپنا مسلک چھوڑیے اور نہ دوسرے کا مسلک چھیڑیے۔ تو اگر سبھی حق پر ہیں تو اتنے سارے طریقوں میں کس طریقے کو ہم طریقہ رسول کہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے اس نے ہر ایک کو توفیق بخشی ہوئی ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں کہنا درست نہیں کہ ہر سنت کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے نماز پڑھی۔ یہ رائے گو سیاسی ہے، مگر پھر بھی ایک مسلمان اپنے معاشرے میں جب معمولی مسائل پر اختلاف کی ایک خلیج دیکھتا ہے تو اسے دین بجائے رحمت کے زحمت نظر آتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا رسول رحمت نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے جس میں ایک کام کے لیے مختلف عمل ہوں اور ان مختلف اعمال کی بنیاد پہ شدید تعصبات ہوں؟ کیا یہ سنت رسول کی خدا نہ خواستہ کارستانی ہے جس کی تکلیف دہ مناظر آج ہم اپنے محلوں کی مساجد یا جلسوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یا شخصی خیالات کی افضلیت کی لڑائی ہے؟ کیا یہ وسعت ہمیں وہاں نظر آتی ہے جو ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے؟ یعنی یہ وسعت ہمیں صرف وہی نظر آتی ہے جب ہماری مسجد میں آ کر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے یا ہمارے اجتماع میں آ کر شامل ہو؟ کتنی عجیب بات ہے کہ خیالات امتیوں کے ہوں اور انہیں جامع سنت رسول کا پہنا دیا جائے۔ اپنے اپنے محدود علم، فہم اور میلانات اور احساسات کے اعتبار سے فقہاء کرام کے اجتہادات و مسائل میں گو نمایاں تفاوت موجود ہے، گو نمایاں فرق موجود ہے، مگر یہ شارع کا اختلاف نہیں، شریعت بتانے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہ سمجھنے والے فقہاء کرام کے مختلف اجتہادات کا نتیجہ ہے، یہ مسلکی تعصب کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس نے یعنی شارع نے نصوص کو اس لیے وضع نہیں کیا کہ ان میں اختلاف پیدا ہو، شارع نے تو نصوص کو اس لیے وضع کیا، اس لیے وضاحت کی کہ اس میں سے اختلاف ختم ہو، امت ایک سنت پر جمع ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اتنی اختلافات پیدا کر دی کہ خلیج دیکھتا ہے ایک مسلمان کہ وہ دین کو بجائے رحمت کی زحمت سمجھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس طرح بتایا ہوگا، الگ الگ طریقے پر نماز پڑھی ہوگی، الگ الگ مسائل بتائے ہوں گے، کبھی یہ بات کی کبھی وہ بات کی۔ ایسی بات اگر کوئی مسلمان سوچنے لگتا ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو الگ الگ انداز میں پیش کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے احادیث رسول کو اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے فقہ اصول کے مطابق جانچا اور پھر مسائل کا حل لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر رکھے۔ آج کا لیکچر یہیں تک رکھے کہ انشاءاللہ تعصبات کو ختم کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دی ہیں ان کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوگا۔ اگر پوچھنا چاہیں، کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.